معاشرتی معاملات دے اندر آئے روز گھراں دے اندر نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں اور اسی طرح لڑائی جھگڑے دا سبب بننے والے معاملات نے اس واسطے اج دے اس جمعۃ المبارک دا عنوان گفتگو میاں بیوی دے حقوق اور انہاں دیاں ذمہ داریاں نے۔ فی زمانہ ہر انسان اور ہر بشر، ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مینوں میرے حقوق دیتے جان، لیکن کوئی کسی دے حقوق دین واسطے تیار نہیں۔ اپنے حقوق واسطے ہر کوئی احتجاج کرتا ہے۔ لیبر یونین اپنے حقوق واسطے احتجاج کر دی ہے، ملازمین اپنے حقوق واسطے احتجاج کرتے ہیں، لیکن اج تک کسی نے یہ احتجاج نہیں کیتا کہ فلاں بندے نو اس دا حق دیتا جائے۔ خامند نے کدی احتجاج نہیں کیتا کہ میری بیوی نو میرے ولوں تھوڑے حقوق مل رہے ہیں، میری بیوی نو اس دے حقوق پورے دیتے جان۔ یا بیوی نے کدی صدائے احتجاج بلند نہیں کی تھی کہ میرے خامند دے حقوق تھوڑے نے، انہوں نے حقوق ادا کیتے جان۔ ایک منٹ ذرا درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے سورہ البقرہ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تسی انہاں عورتاں دا پردہ اور لباس ہو اور عورتاں تہاڈا پردہ اور لباس نے۔ اللہ، تسی کنہاں دا پردہ ہو؟ عورتاں دا، اور عورتاں کنہاں دا پردہ نے؟ تہاڈا لباس نے۔ عورتاں تہاڈا پردہ نے اور تسی عورتاں دا پردہ ہو، یعنی مرد نو عورت دا لباس فرمایا گیا اور عورت نو مرد دا۔ لباس انسان نو گرمی تو بھی بچاندا ہے، گرمی آئے تو لباس پہننے ہاں تو پھر کی ہوندا ہے؟ ٹھنڈا لباس ہے تو گرمی تو محفوظ رکھدا ہے۔ سردی آ جائے تو لباس پہننے ہاں، وہ لباس سانو سردی تو محفوظ رکھدا ہے۔ عورت نو مرد دا اور مرد نو عورت دا لباس فرمایا گیا کہ جس وقت مرد نو کوئی تکلیف پہنچ دیئے، عورت لباس بن کے اس دا تحفظ کر دی، اور جس وقت عورت نو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر کامل اور اکمل مرد جڑا ہے اپنی عورت نو تکلیف نہیں پہنچن دیندا بلکہ لباس بن کے اس دا تحفظ کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، بیوی اج دے زمانے دے اندر چاندی بس میرے حقوق مینوں دیتے جان، اور خامن تو پھر شیر ببر ہے نا، خامن تو چاہتا ہے کہ بس میرے حقوق نے، میں استحاکم ہاں، میں افسراں، اے غلام ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، میں جو چاہواں میری مرضی اس تے مسلط ہوئے، اس نو بولن دی بھی اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی ازواج نال، اپنی بیویاں نال حسن سلوک کرو۔ کی کرو؟ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویاں نال حسن سلوک کرو، اپنی بیویاں نال نیکی کرو، اپنی بیویاں نال اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، فرمایا اگر تانوں پسند نہ آن، کوئی چیز انہاں دی تانوں
پسند نہیں آندی. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, قریب ہے اللہ فرماندا ہے ممکن ہے کہ تانوں انہاں دی کوئی چیز پسند نہ بھی آئے. فرمایا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, فرمایا اس تے صبر کرنا ممکن ہے کہ اللہ نے اس دے اندر بہت زیادہ خیر اور بھلائی رکھی ہے. یعنی اگر کسی عورت دی کوئی ایک ادا تانوں پسند نہیں, ایک اس دی اندر برائی ہے, تو دو خوبیاں بھی تو موجود نے نا. تو ساڈی نظر برائی تے تو جاندی ہے لیکن کدی اساں اس دی خوبیاں ول دیکھیا نہیں. ساڈی نظر برائی ول جائے گی, اس دے جو اندر خامی ہے کمی اور کجی ول جائے گی, لیکن اسی کدی بھی اپنی بیوی اپنی عورت دی اچھائی ول تکیا نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے سخت آپ سن دین دے معاملات دے اندر. بلکہ جس وقت آپ نو امیر المومنین بنایا گیا تو کچھ صحابہ کرام نے دربار صدیقی دے اندر شکایت کر دیتی, اے ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نو تساں خلیفہ بنا دیتا ہے, یہ تو بڑے سخت مزاج نے. حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بو جائے گا تو نرم مزاج ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ پاک دے اندر ایک شخص گیا اپنی بیوی دی شکایت لے کے کہ میری بیوی بدتمیز ہے, بد زبانی نل پیش آندی ہے. یعنی کوئی گر بات ہوئی, اونچ نیچ ہوئی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار دے اندر آپ دے کاشانے تھے, آپ دے دولت قدہ تھے, آپ دے گھر قریب پہنچیا تو کی دیکھا اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. آپ بھی حضرت فاروق اعظم نال اونچا بول رہی ہیں سن. انہیں جدو سنیا انہیں کہ گل تو اتنے بھی ہوئی ہے نا. آخر کر واپس چلے گئے. تو واپس چلے گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, اس نے بلوایا, جڑا بندہ آیا سی اس نے بلوایا, فرمایا کی گل ہے خیر نہ لائے سیں. حضور گل لیں کہ میری زوجہ میری بیوی میرے نال گھر دے اندر اچا بول دی سی, میں کہنا سا کر تو انکار کر دی سی, میں تو تہاڈی بارگاہ شکایت لے کے آیا, لیکن جدوں تہاڈے دروازے تے پہنچیا تے اندر تہاڈی زوجہ محترمہ بھی سیم اوہی معاملہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سن, اگر میری زوجہ دے اندر کچھ کمیاں نے, میری زوجہ دے اندر کچھ کمی ہے, اگر کچھ کوتاہی ہے تو اس دے اندر خوبیاں بھی تو موجود نے نا. میں اپنی بیوی دی وجہ تو حرام سائیڈ ول جان تو محفوظ رہنا, میرے دل دے اندر حرام خیال بھی نہیں آندا. میری بیوی میرے کپڑے دھوندی ہے, میری بیوی میرے پیچھوں میرے مال دی میرے گھر دی حفاظت کر دی ہے, میری بیوی میرے بچیاں دا خیال رکھ دی, مینوں کھانا بنا کے دین دی. فرمایا اگر ایک اس دے اندر خامی ہے تو سینکڑوں خوبیاں بھی نے, میں انہاں خوبیاں دی وجہ تو اپنی بیوی تے سختی نہیں کرتا. سانو کی ہو گیا یار, اصل تو سمجھنے کہ بس مرد مرد ہی ہے, مرد شیر ببر ہے. باہر دا غصہ جا کے گھر دے اندر نکالیا, اور بعض ایسے کمزور مرد ہوندے نے باہر دا غصہ بیوی دے کول تے بیوی دا غصہ مسجد دے اندر آ کے نکال دیتا. یہ بزدلی دی علامت ہے, اور کمینہ ترین وہ بندہ ہے, کمینہ ترین وہ بندہ ہے جیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعنت اس شخص تے جیڑا میاں اور بیوی دے درمیان جھگڑا کراندا ہے, میاں اور بیوی دے درمیان نفرت پیدا کردا ہے, میاں اور بیوی دے درمیان دوریاں پیدا کردا ہے. تو اللہ فرماندا ہے وعاشروہن بالمعروف, انہاں نال اچھا سلوک کرو, انہاں نال اچھا برتاؤ کرو. ایک اور مقام تے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا عورتاں دا بھی تواڈے اوتے ایسا ہی حق ہے عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جیسا کہ تواڈے اوپر ہے. عورتاں دا تواڈے اوتے اسی طرح ہی حق ہے کہ جیسا تانوں انہاں دے اوپر ہے. یعنی حقوق دی ادائیگی دے اندر ضروری, حقوق دی ادائیگی دے اندر جس طرح تہاڈا حق ادا کرنا عورتاں تے ضروری ہے, اسی طرح عورتاں دا حق ادا کرنا تہاڈے اوپر ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اپنی بیوی دے سامنے, اپنی منکوحہ دے سامنے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں اپنی زوجہ اور بیوی دے سامنے زینت اختیار کرنا, میں خوبصورت بننا, میں لباس اچھا پہننا. کیوں؟ اگر ایک مرد چاہتا ہے کہ اس دی بیوی اس کے سامنے آئے تو بناؤ شنگار کر کے, تو عورت بھی چاہتی ہے کہ مرد جب اس کے سامنے جائے تو خوبصورتی نال جائے. رسول اقدس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نو دیکھا کہ اس دے بال بالکل بکھرے ہوئے سن. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تینوں کوئی چیز نہیں ملی بال سنوارن واسطے؟ یعنی تینوں کنگھی نہیں ملی اپنے بال سنوارن واسطے؟ یہ انسانیت نہیں، یہ اعلیٰ اخلاق نہیں کہ انسان طاقت ہونے دے باوجود بھی، ایک ہے مجذوب ہونا، فاطر العقل ہونا، اس کے اندر عقل و دانش ہی کوئی نہیں، لیکن عقل بھی موجود ہے، شعور بھی موجود ہے، پھر بھی انسان بالاں دے اندر کنگھی نہ کرے. اس سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نہ حضور علیہ السلام دی تعلیم ہے. پھر ایک شخص نو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے میلے کچیلے نہیں. آقا علیہ السلام دے کدی بھی کپڑے میلے کچیلے نہیں سن. کپڑے دا پھٹ جانا اور بات ہے، اور کپڑے دا میلے کچیلے ہونا اور بات ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نو دیکھا اس دے کپڑے میلے کچیلے سن، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تینوں پانی نہیں ملیا جس نال تو کپڑے دھو لیندا؟ تو اسلام کیسا خوبصورت دین ہے. فرمایا بیوی دے واسطے میں، حضرت ابن عباس فرمانے نے زینت کرنا، میں اپنے آپ کو سنوارنا، یہ بھی تو بیوی دا حق ہے نا. میرے آقا نعمت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا بیویاں دے حقوق دی ادائیگی دا ذکر فرمایا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے نے اکمل المؤمنین ایمانا، فرمایا تواڈے وچوں کامل ترین مومن وہ ہے، اکمل مومن وہ ہے، مکمل ایمان اس بندے دا ہے، احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، فرمایا جیڑا جس دے اخلاق اچھے نے اور جیڑا اپنی بیوی دے نال نرمی نال پیش آندا ہے. لیکن اج کی ہوندا ہے، اج خاوند نے ویڈیو کلپ یا کوئی تحریر نکال کے رکھی ہوندی موبائل دے اندر بیوی نو دکھان واسطے، جے دے وچ لکھیا ہوئے خاوند دا اے حق ہے، خاوند دا اے حق ہے. اور بیویاں بھی کرما والیاں پھر تیز نے نا، انہاں بھی نکال کے موبائل 'چ وہی تحریر رکھی ہوندی جے دے اوپر لکھیا ہوندا ہے کہ بیوی دا حق ہے. لیکن کدی ایسا دن نہیں ہے کہ دونوں مل بیٹھ کے سنان میرا تیرے تے اے حق ہے تے تیرا میرے اوپر اے حق ہے. کدی بھی ایسا کسی نے کیتا؟ تو حضور کی فرماندے نے تواڈے وچوں کامل مومن وہ ہے جہدے اخلاق اچھے نے اور جڑا اپنی بیویاں نال نرمی نال پیش آندا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا خیرکم لأہلی، فرمایا اے میری امت تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال بہتر ہے. بہتر کون ہے؟ گھر تو مٹن کھلائے جا رہے ہیں، مٹن کڑھائیاں کھلائیاں جا رہی ہیں، گھر تو واہ واہ ماشاءاللہ سخاوت دے جھنڈے گاڑ دیتے دوستان دے اندر، لیکن بیوی نو سبزی نال بھی روٹی میسر نہیں. دوست و حباب نو تحفے تحائف لے کے دیتے، لیکن بیوی واسطے کوئی تحفہ ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تواڈے وچوں میری امت دے وچوں سب تو بہتر وہ ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد سب نالوں چنگا اپنے گھر والےاں نال سلوک کرنا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں سب نالوں بہتر انسان ہاں، کیونکہ میں سب نالوں اچھا سلوک اپنی فیملی نال کرنا، اپنی ازواج نال کرنا، اپنے گھر والیاں نال کرنا. پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اکرم النساء الا کریم، فرمایا جڑا عورتاں دی عزت کردا ہے وہ کریم ہے. کون ہے؟ کریم ہے. جڑا عورتاں دی عزت کرے، عورتاں دی تکریم کرے، عورتاں دا حیا کرے، عورتاں دی عزت دا خیال رکھے، فرمایا کریم ہے. پھر فرمایا ولا اہانہن الا لیأمن، اور فرمایا دیوس ہے وہ شخص، کمینہ ہے وہ شخص جڑا شخص عورتاں دی عزت نہیں کردا. کمینہ فرمایا میرے آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نو جیڑا عورت دی عزت نہ کرے، جیڑا عورت نو اپنے پاؤں دی جتی سمجھے، اور جیڑا عورت نو آئے روز اس دی عزت نفس نو مجروح کرے. حضور فرماندے نے ولا اہانہن الا یأمن، فرمایا او کمینہ اور ذلیل جیڑا عورت نو ذلیل کردا ہے نا اور اس دی عزت نہیں کردا، فرمایا او کمینہ شخص ہے. تو اساں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے اساں کریم بننا ہے کہ دوسری سائڈ تے جانا ہے. ساڈے چ کوئی بھی نہیں ہے جیڑا اس بات نو پسند کرے کہ کوئی دوسری لسٹ دے اندر شامل ہوئے. میں بھی یہ چاہنا، تساں بھی یہ چاہتے ہو، اساں سارے کریم اور عزت والے بن جائیے. تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے تواڈے وچوں کریم وہ ہے جیڑا اپنی عورت دی عزت کرے.
اور کمینہ وہ ہے جڑا اپنی عورت نو ذلیل و رسوا کرے، جڑا اپنی عورت دیاں گلاں باہر جا کے سجنا نال کرے، جڑیاں اپنی عورت دیاں برائیاں باہر چوکاں چوراہیاں دے اندر بیٹھ کے کرے، دوستاں نال کرے، اس تو بھی بڑا کوئی بغیرت شخص ہو سکتا ہے جڑے گھر دیاں باتاں، فیملی دیاں باتاں، یعنی اس دیاں برائیاں، ایک ہوندا ہے خوبی بیان کرنا، میری بیوی بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی بیوی دیاں برائیاں جا کے دوسرے دے سامنے بیان کرنیاں ایک کمینے شخص دا کام ہے، کریم انسان دا کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے میری امت میری نصیحت تے عمل کرو۔ کی فرمایا؟ میری نصیحت تے، یا رسول اللہ کیڑی نصیحت؟ فرمایا فَإِنَّ الْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضَلْعٍ لَن تَسْتَقِيمَ عَلَى طَرِيقَةٍ۔ فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی چوں پیدا کیتی گئی۔ کس دے وچوں؟ ٹیڑھی پسلی چوں پیدا کیتی گئی۔ فرمایا اس نو اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ پسلی نو سیدھا کرنا چاہیے تو کی ہوئے گا؟ پسلی سیدھی ہو جاندی؟ پسلی سیدھی نہیں ہوندی۔ پسلی نو ہڈی نو سیدھا کرنا چاہو گے تو کی ہوئے گا؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ مَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نو ٹیڑھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، تو میری نصیحت تے عمل کرو، اس نال پیار نال گزارا کرو۔ تو عورت دی فطرت دے اندر، عورت دی نیچر دے اندر کچھ چیزاں ہیں نے، عورت دی فطرت دے اندر نے، عورت دی نیچر دے اندر نے، اس نو اساں تبدیل کرنا بھی چاہیے تو وہ چینج ہو سکدیاں۔ صاحب مرقات نے لکھیا ہے کہ وہ بندہ دنیا تے تنہا رہ جائے گا جڑا اپنا لائف پارٹنر، اپنا ساتھی بے عیب تلاش کرنا چاہے، کیونکہ ہر انسان دے اندر عیب نے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جنہاں دے اندر کوئی عیب نہیں۔ خامن دے اندر بھی عیب نے اور بیوی دے اندر بھی عیب نے، تے جڑا کہ میں بالکل جناب عیباں تو دھوتی ہوئی پاک صاف بالکل بے عیب بیوی تلاش کرنی اور بے عیب ساتھی تلاش کرنا ہے، تو صاحب مرقات فرماندے نے وہ بندہ پھر کلا ہی رہ جائے گا، کیونکہ دنیا تے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام دے کوئی بھی بے عیب اللہ اپنے محبوب بندے نو محفوظ رکھدا ہے، لیکن معصوم صرف نبیاں دی ذات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ، فرمایا یقول اللہ یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا ردی اخرى، فرمایا کوئی بھی شخص کوئی بھی مومن اپنی ایماندار بیوی نال بغض نہ رکھے، کوئی بھی بندہ اپنی ایماندار بیوی نال بغض نہ رکھے۔ کیوں؟ فرمایا اگر اس دی ایک خصلت تانوں ایک کوئی ایسی چیز جیڑی ناپسند ہے تو دوسری تو اس دے اندر کو خوبی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا اپنی عورت نال نفرت نہیں کرنی، اپنی عورت نال بغض نہیں رکھنا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے۔ بو علی سینا مشہور فلاسفر آپ دے کول گئے، آپ دے گھر جا کے دستک دیتی، بیوی اندروں بولی کون ہو؟ انہیں کہا جی میں شیخ نو ملن آیا، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن نو ملن آیا۔ بیوی کہن لگی کیڑا شیخ؟ وہ کیڑے شیخ دی گل کرنا پیا ہے؟ جہو جہا تو ویلا اوہو جہا او ویلا، مینوں کی پتا کتے کتے جنگل نو کتے گیا ہونا ہے۔ یعنی عزت نال پیش نہیں آئی، احترام نال نام لے لیا، بلکہ کی آ گیا جہو جہا تو ویلا، جہو جہا دے مرید ویلے اوہو جہا شیخ بھی ویلا، باہر کتے گیا ہونا، کیڑے شیخ دی گل کرنا؟ وہ تے جاہل انسان ہے۔ بو علی سینا تلاش کردے کردے جنگل ول، شام دا ٹائم ایسی، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، اج بھی اگر شیر نال مانوس ہو جائے نا بندہ تو شیر کچھ نہیں کہندا، ایک کوئی یہ نہیں کہ عقل دے وچ بات آن والی نہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے آ رہے ہیں اور شیر دے اوپر بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ بو علی سینا کہن لگے جناب جدو ملاقات ہوئی نا کہ کمال دی گل ہے، گھر گیا تے تہاڈی عزت کوئی نہیں، تہاڈی قدر کوئی نہیں، بیوی کہہ رہی ہے کہ جناب وہ تے تیرے ارگا ویلا، جہو جہا تو ویلا اوہو جہا او ویلا ہے، لیکن ایتھے مقام ہے کہ شیر تے بیٹھ کے آ رہے ہو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے جو مقام مینوں ملے ہے بیوی دیاں زیادتیاں تے صبر کرن دی وجہ تو ملے ہے۔ جو بیوی بدتمیزی نال پیش آندی ہے نا، میں انہوں طلاق دینا چاہواں تے دے سکنا،
اس نو اپنے تو جدا کرنا چاہواں تو جدا کر سکنا، لیکن میں اس نو جدا اس واسطے نہیں کر رہا کہ میں تے اوکھا سوکھا گزارا کر رہا، میں تے اس دی تلخ گلاں نو برداشت کر رہا، لیکن اگر کسی اور گھر چلے جائے گی تے کوئی اس دی تلخی نو برداشت نہیں کرے گا، یہ پریشان ہو جائے گی۔ بس ایدیاں پریشانیاں نو برداشت کرنا اللہ نے اس شیر نو میرے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صبر علی سوء خلق امرأتہ آتاہ اللہ تعالی من الاجر مثل ما آتا ایوب علی بلائہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جو شخص اپنی بیوی دی بدتمیزی تے اپنی بیوی دی ولوں ملن والیاں تکلیفاں تے صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس نو سیدنا ایوب علیہ السلام نو جو بلاواں تے جو آپ نو امتحانات دے وچوں گزرنا پیا انہوں نے صبر کیتا اور اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ بیوی دے زیادتی تے صبر کرن والے نو بھی اس جیسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس طرح مثال ہے، ورنہ نبی دے درجے نو کوئی پہنچ سکدا؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن صبرت علی سوء خلق زوجہا اعطاها اللہ تعالی مثل ثواب آسیۃ امرأۃ فرعون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت اپنے خاوند دی زیادتی تے صبر کرے، اس تے ظلم سہ جائے، برداشت کر جائے، اللہ کریم فرعون دی بیوی آسیہ نو جو اللہ نے اجر و ثواب فرعون دے ظلم تے عطا فرمایا سی، اللہ تعالیٰ اس نو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تھوڑی جی قوت برداشت آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اپنی ازواج مطہرات نال شفقت فرماندے سن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی بھی سانو نہیں سی ماریا۔ آپ دی 11 ازواج مطہرات سن، 11 دی 11 ازواج مطہرات نو کدی بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا۔ ایک وقت ایسا آیا، خود حضرت عائشہ فرماندیاں نے، چونکہ حضور علیہ السلام دی 50 سال عمر سی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر تھوڑی سی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی نے میں گھر دے اندر گڑیاں نل، اے گڑیاں پٹولے ہوندے نے نا، کھیل رہی ساں۔ تے جدوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے جانا، میں اپنی سہیلیاں نو پیغام بھیجنا، اس ٹائم میرے سر دے تاج چلے جاندے نے، حیا آندی سی نا کہ حضور علیہ السلام دے سامنے کھیلاں۔ اس ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھروں تشریف لے جاندے نے، تسی آ جایا کرو تے کٹھے کھیلیا کریں گیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے میں گڑیاں نال کھیل رہی ساں، میریاں سہیلیاں بھی کھیل رہی سن، اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ توجہ ہے، اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام نو دیکھ کے میریاں سہیلیاں دوڑ گئیاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ایک نو پکڑ کے لے آئے اور کہنے لگے عائشہ انہاں سہیلیاں دے نال مل کے کھیل۔ کدی ایسا بھی اس طرح کیتا ہے؟ گل وہی ہے کہ باہر دا غصہ بیوی تے بیوی دا غصہ باہر نہیں، مسجد وچ، اور یہ حقیقت ہے۔ گھر دا غصہ پتہ چل جاتا نا، جڑا مسجد چ آ کے بولی جدوں بولدے پتہ چل جاتا بھی گھر دا غصہ اتنے پہ کٹ دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میرے سر دے تاج اپنے گھر دے کم کاج خود کریا کردے سن۔ آج تو بیوی اگر بیمار ہے فقط اتنا کہہ دینا کہ پانی پلا دیو تے حضرت صاحب ناراض ہو جاندے نے، ہیں جی چودھری صاحب ناراض ہو جاندے نے، میں تیرے پیو دا نوکر ہاں، میں تینوں پانی پلاواں؟ میری چتراہٹ چ فرق آندا ہے، میری مردانگی چ فرق آندا ہے، تو بیوی ہے میں تیری خدمت کیوں کراں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانی نے جانے جانا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے کام کاج خود فرمایا کردے سن۔ کیسا نکھٹو ہے وہ انسان کہ اگر بیوی بیمار ہے اور پانی بھی اٹھ کے نہ پی سکے، اپنی جتی تک پالش نہ کر سکے، بیوی بیمار ہے اپنے کپڑے تک استری نہ کر سکے، بلکہ ہوندا پتہ کی ہے کہ اگر سالن کیتے نہیں پکیا نا صحیح تے اٹھا کے بعض مرد ایسی مردانگی دکھاندے نے، اٹھا کے سالن ہی سٹ دیندے نے، جا لے جا میں نہیں کھانا۔ نمک کم ہو گیا نا، نمک کم، سالن صحیح نہیں بنیا، تو ایسے ظالم اور بدبخت مرد بھی دنیا تے موجود نے، فقط سالن درست نہ بنن دی وجہ تو پھٹ کہہ دیندے نے طلاق طلاق طلاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، کھانا تناول فرمانا سی تے گھر چ بنیا سی سرکے دا سالن۔ کی بنیا سی؟
سرکے دا سالن بنیا سی تے فرماندیاں نے کوئی ایڈا ٹیسٹی بھی نہیں سی بنیا. بعض اوقات ہو جاندے نا, کوئی ضروری تو نہیں کہ سادہ ہی ٹیسٹی سالن بنے, کدی نمک مرچ کم بھی تو ہو سکتا ہے نا. فرماندیاں نے کہ گھر دے اندر سرکے دا سالن بنیا سی تو کوئی ٹیسٹی نہیں سی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منگیا تے میں ہن ڈر گئی کہ حضور علیہ السلام تناول فرمان گے تو سالن تو اچھا بنیا نہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لے آئے نا ذرا سالن, کھانا لے آؤ. آندیاں نے میں ڈردی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں سالن تو روٹی پیش کر دی تھی, لیکن ذہن وچ خیال سی کہ حضور تبصرہ ضرور فرمان گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تے گل کوئی لازمی فرمان گے. آندیاں نے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی تناول فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ کھانا حضرت عائشہ فرماندیاں نے صحیح بنیا, کو ٹیسٹی نہیں سی, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکے دے سالن نال لقمہ لگا کے آپ تناول فرماندے نے تے نالے کہندے نے عائشہ سالن کڈا خوب بنے ہیں. کدی اساں بھی انج آکھیا اس تے بھی اجر ہے. باہر یاراں نوں تے خوش کرنے ہیں, دوستاں نوں تے خوش کرنے ہیں. کدی کسی نے اتنا بھی آکھیا کہ چلو اج میں اپنی گھر جا کے اپنی بیوی دی تعریف کرنی, بیوی نو فقط اتنا کہہ دینا کہ اج ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سالن بنایا ہے, اج صفائی بڑی اچھی کی تھی, اس نال اس دی دل جوئی ہوئی, اس دی دل جوئی ہوئی تے او خوش اور راضی ہو گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ساڈا وتیرہ کی ہے؟ ساڈے دے کتے کپڑے جناب کتے غلط استری ہو گئے, تو یہ کپڑے کیوں نہیں استری کیتے؟ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا گیا. فلاں کم ٹائم تے کیوں نہیں کیتا؟ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا گیا. مینوں بھوک لگی, بیوی ستی پئی, اس نو ٹھڈے مار کے اٹھانا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جس وقت میں آرام کرنی سا, میرے سر دے تاج امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کدی بھی مینوں نہیں سی جگایا. کی گل ناراض ہو گئے ہو سارے؟ کیونکہ تساں اج تک کوئی حدیثاں جا کے گھر سنائیاں جنہاں دے وچ مرداں دے حقوق دا ذکر سی, اے بھی تو سنانیاں نے نا. میں اگے گل وہی کیتی بھی عورتاں نے صرف موبائل وچ وہی حدیثاں رکھیاں ہوندیاں نے جنہاں دے وچ مرداں بیویاں دے حقوق دی ادائیگی دا ذکر ہوئے, اور مرداں نے صرف او حدیثاں دکھانیاں ہوندیاں نے جا کے جنہاں دے وچ بندیاں دے حقوق دا ذکر ہوئے, جبکہ قرآن اور حدیث او نے جنہاں دے اندر بندیاں دے حقوق دا بھی ذکر ہے اور بیویاں دے حقوق دا بھی ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی نو پانی پلان تے بھی اجر و ثواب ہے. پانی پلان تے بھی اجر اور ثواب ہے. مینوں ایک ساتھی نا میں دسیا, میں کہ اج حقوق الزوجین تے بیان تے کہن لگے کہ تے کم چوک نہ دیو, اگے ہی نہیں سنبھالیاں جاندیاں. میں کہ میں کولوں تو کرنا کوئی نہیں, اوہی بیان کرنا ہے. میں تو ناقل ہاں, نقل کرن والا. بیان وہی ہے جڑا رب نے قرآن وچ فرما دیتا ہے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے فرمانے چاہیے. حضور کی فرماندے نے کہ بیوی نو پانی پلان تے کیا جی, بولیے اجر ہے. حضرت ارباز بن ساریہ کہندے نے جدوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اتنی بات سنی کہ آقا علیہ السلام فرماندے نے اپنی بیوی نو پانی پلاؤ, اس تے بھی اللہ کریم اجر اور ثواب عطا فرماندا ہے. فرماندے نے میں دوڑ کے گیا اپنی بیوی نو پانی پلایا. اج جاؤ ہاں سارے گھراں دے اندر تے گھر جا کے اج افطاری دا جدوں وقت آئے تو کرما والیاں نو کہنا اج تساں نہیں, اج پانی اساں پلاواں گے. بھی حضرت ارباز بن ساریہ نے بھی جدوں حضور علیہ السلام دے کولوں سنیا تے فوراً عمل کیتا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نیکی دے کام وچ دیر نہیں سی کریا کردے, زندگی دا کو پتہ ہے کس وقت روح نکل جائے. تو حضرت ارباز بن ساریہ کہندے نے میں جا کے اپنی بیوی نو پانی پلایا اور انہوں ارشاد مبارک سنایا کہ حضور علیہ السلام دا فرمان ہے بیوی نو پانی پلان تے بھی اجر و ثواب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ان رجلا لا یؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امراتہ. فرمایا خامن اپنی بیوی دے منہ دے اندر جدوں لقمہ ڈال دے نا, آج تو میاں بیوی بیچارے کتے کٹھیاں بہ کے بیوی سس تے سہرے دے سامنے کتے روٹی کھا لے نا خامن دے نال تے تانے ملنے شروع ہو جاندے نے, خامن نوں رن مرید ہو گئے. جبکہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سنت کریم ہے. اس سس تے سہرے نو چاہیے تہاڈی زندگی وکھریاں گزریے, اولاد نو تے جدائیاں نہ پاؤ, اس نو تو مل بیٹھ کے کھان دیو نا, تاکہ انہاں دے اندر اتفاق, اتحاد اور محبت دائمی پیدا ہو جائے.
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا لیؤجر فی رفع اللقمۃ الی فی امرأتہ، فرمایا جدو خامند اپنی بیوی دے منہ دے اندر لقمہ ڈال دے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اجر و ثواب عطا فرماندا ہے۔ بھئی جدو لقمہ خامند ڈالیا کرے گا تے دسو لڑائی جھگڑے رہ جاندے؟ بولو، محبت پیدا کرنے دے کچھ طریقے نے نا۔ ہولی جی جا کے تعریف کر دیتی ہے سالن بڑا سونا بنے، آج ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، آج صفائی بڑی اچھی ہوئی ہے، آج کپڑے بڑے اچھے استری کیتے نے۔ اینا کہن نال بندے دا کچھ بگڑ جاندا ہے، لیکن اتنا کہن نال گھر جیڑا اے پھلاں دی طرح گلزار بن جاندا ہے۔ حضور جان احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہو والعبو فانی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظہ، فرمایا خامن تے بیوی آپس وچ ہسن تے کھیلن، یہ کیدا فرمان ہے؟ بولیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایا خامن اور بیوی آپس وچ ہسن بھی تے کھیلن بھی، فرمایا فانی اکرہ ان یرا فی دینکم غلظہ، فرمایا میں اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ تواڈے دین وچ سختی ہوے، میں اس چیز نو پسند کردا۔ اور حضور علیہ السلام دا پریکٹیکلی عمل دیکھنا، میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرا جسم ادوں سماٹ ہے سی تے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آئے نا ذرا دوڑ لگائیے، توجہ ہے جناب دی، اے توجہ میرے پر رکھنا، عائشہ آؤ دوڑ لگائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے دوڑ لگائی تو میں چونکہ سماٹ ساں عمر بھی تھوڑی سی، میں اگے نکل گئی، وقت گزر گیا، میں مسکرائی بھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اگے ریس لگائی سی، وقت گزرتا گیا، فرماندی نے ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جسم تھوڑا ہیلدی ہو گیا، جسم تھوڑا جا موٹا ہو گیا، فرماندی نے حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا عائشہ آئیں نہ دوڑ لائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندی نے میں دوڑ لگائی تے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگے نکل گیا، میں ہیلدی جسم ہونے دی وجہ تو دوڑ صحیح سگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اگے نکلے تو مسکرائے، فرمایا عائشہ اودن والی گل دا اج بدلہ لے لیا ہے۔ آج تے میاں بیوی بیچارے کٹھے چل ہی پین تے سجیوں کھبیوں رن مرید ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ یہ رن مریدی نہیں ہے، رن مریدی زن مریدی اس نو کیا جاندا ہے بندہ نماز چھوڑے عورت دی خاطر، بندہ نیک کم چھوڑ دے عورت دی خاطر، بندہ ماں دی خدمت چھوڑ دے عورت دی خاطر، باپ دی خدمت کرنا چھوڑ دے، حقوق العباد دے اندر ادائیگی دے اندر کمی آ جائے، اس نو زن مریدی کیا جاندا ہے اپنی بیوی اپنی منکوہا دے نال خوش مزاجی نال پیش آنا، اس نال مل بیٹھ کے کھا لینا، زن مریدی نہیں سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ینبغی للرجل ان یکون فی اہلہ مثل الصبی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند نو چاہیے گھر وچ بچیاں دی طرح رہے۔ کس طرح رہے؟ بچے کھیلتے ہیں نا گھر دے اندر، خوش کرتے ہیں نا ماں باپ نو، بہنا بھائیاں نال کھیلتے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام کی فرما رہے ہیں خاوند نو یہ نہیں چاہیے کہ فرعون بن کے گھر دے اندر رہے، ظالم اور جابر بن کے رہے، نہیں، فرمایا بچیاں دی طرح رہے، اے خود بھی خوش رہے، اپنی بیوی اور بچیاں نو بھی خوشی رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا شر الناس ضیق علی اہلہ، فرمایا بدترین او انسان جڑے اپنے اہل و عیال تے تنگی کر دے، گھٹن کر دے، انہاں نو تنگی دیندا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے وچوں صحابہ نے عرض کی تھی قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یکون ضیقا علی اہلہ، یا رسول اللہ تنگی کرن والا انسان کس طرح تنگی کرتا ہے، کس طرح انسان تنگی کرتا ہے؟ تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الرجل اذا دخل بیتہ، جدوں خامند اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے، مرد اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے تو فرمایا خشعت امرأتہ، اس دی بیوی ڈر جائے، اے ہے انسان تنگی کرن والا، اس دی بیوی سہم جائے کہ نواب صاحب تشریف لے آئے نے، شاہ جہان تشریف لے آئے نے، بادشاہ مملکت تشریف لے آئے نے، پر بھی نہیں انہوں نے ہلان دینے، فرمایا سہم جائے، ڈر جائے، خوف دے مارے، فرمایا اے انسان
تنگی کرن والا انسان ہے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَحَرَبَ وَلَدُهُ، اس دے بچے بھی سہم جان، اس دے بچے خوف کھا جان. پھر فرمایا وَفَرَّ عَبْدُهُ، فرمایا اس دا غلام جڑا ہے وہ بھی خوف کے اندر مبتلا ہو جائے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَ ضَحِكَ امْرَأَتُهُ، جدوں یہ بندہ گھروں باہر نکلے تو اس دی بیوی مسکرانا شروع کر دے. ایسا انسان نہیں بننا کہ گھر کے اندر داخل ہو تو بیوی ڈر جائے. ایسا انسان نہیں بننا کہ گھر کے اندر داخل ہویا جائے تو بچے سہم جان، خوف کے اندر مبتلا ہو جان. اگر کوئی ملازم ہے تو وہ بھی ڈر اور خوف کے اندر مبتلا ہو جائے. اور جس وقت باہر نکلے آ جائے تو حضور فرماندے نے پھر اس کی بیوی بھی مسکراندی ہے. وَاسْتَأْنَسَ أَهْلُ بَيْتِهِ، اور اس کے تمام گھر والے خوش ہوندے نے. فرمایا اے انسان ہے تنگی کرن والا، اساں تنگی کرن والے نہیں بننا، اساں تے کشادگی کرن والے بننے ہیں. کشادگی کرن والا کون ہے؟ جڑا گھر دے اندر جائے تو اس دی بیوی بھی خوش ہو جائے، اس دے بچے بھی خوش ہو جان، اور اس دے غلام بھی، اس دے نوکر اور اس دے ملازم بھی خوش ہو جان. جدو گھر تو جائے تو اداس ہو جان، خوش نہ ہون گھروں باہر نکلتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبغض الجعذری الجواد. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ دے نزدیک وہ شخص ناپسندیدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت دے ہاں وہ شخص مبغوض ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماندا، انتہائی ناپسند فرماندا ہے. کیڑا شخص؟ فرمایا قیل هو الشدید علی اہلہ، جڑا اپنے اہل و عیال تے سختی کردا ہے. ایک ہے دین دے معاملے سختی، نماز روزہ حج زکوٰۃ واسطے، اور ایک ہے دنیاوی امور دے اندر بد اخلاقی نال انہاں تے سختی کرنا. فرمائے اللہ نو ایسا انسان پسند نہیں. المتکبر فی نفسہ، اور فرمائے اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے، اپنی بیوی تے ظلم کرے گا، اپنی بیوی تے سختی کرے گا، اپنے بچیاں تے سختی کرے گا. کیوں؟ اپنے آپ نو بڑا سمجھدا ہے. فرمائے ایسا انسان اللہ نو پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے حدیث پاک بڑی توجہ نال سننا، بڑی توجہ نال، اور کنا دی کھڑکیاں نو کھول کے دل تک لے کے جانا. میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ. فرمایا ایک دینار ایک بندہ خرچ کردا ہے اللہ دے رستے دے اندر، مسجد دے اندر خرچ کر دیتا، کسی اور جگہ تے خرچ کیتا، اللہ دے رستے دے اندر. فرمایا وہ دینارن انفقتہ فی رقبۃ، اور ایک او خرچ کردا ہے صدقات و خیرات دی مد دے اندر، ایک دینار آزاد کر غلام آزاد کرنے واسطے خرچ کردا ہے. تو فرمایا وہ دینارن تصدقتہ، ایک دینار او خرچ کردا ہے صدقہ کرنے واسطے، کسے مسکین نو دے دیندا ہے. الا مسکین، مسکین نو خیرات دی مد دے اندر، صدقے دی مد دے اندر خرچ کردا ہے. فرمایا وا دینارن انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار انج کہہ لو ایک روپیہ وہ اپنے اہل و عیال تے اپنی بیوی بچیاں تے خرچ کر دے. تو آقا علیہ السلام فرماندے نے اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. فرمایا اے جڑے باقی دینار خرچ کیتے نے نا اس نے اللہ دے رستے دے اندر، غلام آزاد کروایا اس نے، مسکین تے صدقہ کیتا ہے، اور ایک دینار جو اس نے اپنی بیوی بچیاں تے خرچ کیتا ہے، فرمایا اعلی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک. فرمایا جڑا بیوی بچیاں تے اس نے ایک دینار اور ایک درہم یا ایک روپیہ خرچ کیتا ہے، اے انہاں نالوں زیادہ فضیلت تے اجر و ثواب دا سبب ہے. کنہاں نالوں زیادہ اجر و ثواب ملدا ہے؟ ایک بندے نے اللہ دے رستے چ خرچ کیتا، ایک نے صدقہ کر دیتا مسکین تے، ایک نے غلام آزاد کیتا ہے، لیکن ایک نے کی کیتا او دے کول انہیں اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے، اس نے اپنے بچیاں تے خرچ کیتا ہے. انہاں نالوں زیادہ اجر و ثواب اللہ کریم نے بیوی بچیاں تے خرچ کرن والے نو عطا فرمایا. تو سبق کی ملیا کہ اگر کوئی شخص باہر تو خرچ کرے لیکن اپنے بیوی بچیاں تے خرچ نہ کرے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو سبق حاصل نہیں کیتا. بیوی لباس واسطے پریشان ہوئے، بچے لباس واسطے ترس لینے، لیکن اے جڑے سخی صاحب باہر سخاوتاں کر رہے ہیں تو اس کی سخاوت دا کوئی فائدہ نہیں. سخاوت در حقیقت وہی ہے جنہاں دا آغاز اپنے بچیاں تو کیتا جائے، اپنے اہل و عیال تو کیتا جائے. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے میرے تواڈے تے کرم فرمائے.
اللہ تعالیٰ سانو اپنے گھر والوں دے حقوق نو صحیح معنی دے اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم سن، اتنے مہربان سن کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے ایک دن آپ نے پانی مشروب نوش فرمایا، شربت نوش فرمایا، تو حضرت حضور علیہ السلام نے پیالہ پکڑیا، فرمایا عائشہ پکڑائے نا۔ جس جگہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبہائے مبارکہ لگائے سن، اس مقام تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک لگا کے پانی نوش فرمایا۔ پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بوٹی تناول کر رہی ساں، ہڈی والی بوٹی تناول کر رہی ساں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے، جس مقام تے میں اپنا منہ لگا کے بوٹی کھا رہی ساں آقا علیہ السلام نے پکڑیا، اس مقام تے لبہائے مبارک رکھے اور حضور علیہ السلام نے بوٹی نو تناول فرمانا شروع کر دیتا۔ یہ تعلیم ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی، صرف بندیاں دی حقوق ہی نہیں، عورتاں دے حقوق بھی نے، اور عورت دے بارے قیامت والے دن پھر پوچھا جائے گا۔ تو پھر میں عرض کردہ چلا عورت نو کوئی کامل سنوارنا چاہے تو اس دے اندر کامیاب ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی چو پیدا ہوئی ہے، انہوں تسی بالکل سیدھیاں کرنا چاہو گے تے کی ہوئے گا؟ بس اس نال گزارا کرو، نرمی دے نال، شفقت دے نال۔ تے عورت نو بھی چاہیے اوہی عورت جنت دے اندر جائے گی جس دے اوپر اس دا خاوند راضی ہوئے گا۔ اگر خاوند ناراض ہے تو عورت بھی جنت دے اندر جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے مسلک دے خطیب نے بڑے درد نال میں گل کر رہا میں کل ویڈیو دیکھی، محترم جناب علامہ اسد چشتی صاحب لاہور دے بلڈ کینسر دے مریض، اور سوشل میڈیا دے اوپر انہوں نے اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کی تھی، رو رہے نے اور کہہ رہے نے قیامت والے دن میں تہاڈی شکایت کراں گا اللہ دی بارگاہ دے اندر، اہل سنت تساں اپنا پیسہ قوالاں تے لٹا دیتا، لیکن اج میں بلڈ کینسر دا مریض ہاں، میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اللہ یقین جانو بڑی تکلیف ہوئی بھی جس مسجد دے اندر انہوں نے اتنی زندگی گزاری، جس مسجد دے اندر انہوں نے خدمت دین کی تھی، کتنے نمازی منسلک ہون گے، اور او شخصیت نے مرزائیاں نے انہاں تے حملہ کیتا اور انہاں دے اس جگہ تے یعنی کولوں کراس کر گئی، ہڈی دماغ والی کراس کر کے بچ گئے، اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، اس قدر انہوں نے خدمت دین کی تھی۔ لیکن اج بلڈ کینسر دے مریض نے تے لوگاں دے سامنے رو کے ترلے پہ کر دینے، کیا ایک عالم دین ہائے ساڈا وتیرہ پتہ کی ہے؟ میں بالخصوص پیغام اس مسجد دے انتظامیہ جڑے نے، انہاں دے معاونین جڑے نے، نمازی حضرات نے، انہاں تک سوشل میڈیا دے ذریعے پہنچے گا، انہاں دی خدمت دے اندر گزارش کرنا، خدا دی عزت دی قسم میں مسجد دے اندر نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن قالین بچھایا کہ نہیں بچھایا، اللہ دی قسم میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مسجد دے اندر اے سی لگوایا کہ نہیں لگوایا، قیامت والے دن منتظمین دے کولوں نہیں پوچھا جائے گا۔ مسجد اندر ٹائلاں لگوائیاں کہ نہیں لگوائیاں، قیامت والے دن انتظامیہ دے کولوں، معاونین دے کولوں، نمازی حضرات دے کولوں، میرے تواڈے کولوں کسے کولوں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر اس مسجد نال منسلک مؤذن، اس مسجد نال منسلک خادم مسجد، اس مسجد نال منسلک خطیب و امام نو تکلیف پہنچی اور انہاں دی دل جوئی نہ کیتی گئی، انہاں نو کمی دلائی گئی اور احساس کمتری دا شکار کیتا گا، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت ضرور پوچھے گا کہ اے شخص تیرے نال منسلک کیسی، تو اس دا کی خیال کیتا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام دا فرمان نہیں پڑھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے بیت اللہ شریف دا طواف کر دیاں، بیت اللہ تیریاں ہواواں کتنیاں نرالیاں نے، تیریاں فضاواں کتنیاں نرالیاں نے، تو کتنی عظمت والے ہیں، کتنے مقام اور مرتبے والے ہیں۔ ایک ہے شاہ پور دی مسجد، ایک ہے لاہور دی مسجد، ایک ہے بھٹے دی مسجد، ایک ہے مقبول پور دی مسجد۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسجد دی بات نہیں کر رہے، عام گھر دی بات نہیں کر رہے، بیت اللہ شریف دی بات کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماندے نے تو کتنا خوبصورت ہیں، ہواواں بھی نرالیاں، عظمت بھی نرالی، مقام بھی نرالا، اور اس طرح انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا بیت اللہ سن، اللہ دے ہاں اگر تیرے نالوں بھی زیادہ کسی دی عزت مقام تے مرتبہ ہے تو بندہ مومن دا مرتبہ ہے، بندہ مومن دی شان ہے۔ تو میں خصوصی طور تے او جڑے انہاں دے قریب نے، معاونین نے یا انتظامیہ مسجد ہے، اللہ نو جواب دے نہیں ہونا۔ بہت سارے منتظمین قیامت والے دن پھنسے ہون گے کہ جڑے منسلک سن انہاں دا خیال ہی کوئی نہ رکھیا۔
اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں تے آسانیاں فرمائے۔ سب نے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچے نے، بچے بھی دکھائے انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے یتیمی تو محفوظ فرمائے اور انہوں نے جلد صحت یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔